علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے اور اس مہینے میں یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ کی سیرت طیبہ، فضائل اور مناقب بیان کیے گئے تھے، اور اس ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس واسطے آج آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل، مناقب، آپ کی شہادت کا واقعہ کربلا اور ہمارے لیے کیا تعلیمات اور اسباق ہے، اس پر انشاءاللہ چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت حسن کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سن 3 ہجری کو ہوئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری کو ہوئی ہے۔ دونوں میں 1 سال کا فرق ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی بیان ہو، مناقب بھی بیان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں، ہم کیا سبق حاصل کریں، تو وہ چیزیں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی سن 4 ہجری کو، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش سن 3 ہجری کو ہوئی ہے، 1 سال آپ سے بڑے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی پیدائش پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہے، اور 5 کام آپ نے کیے ہیں۔ یہ 5 سنتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ پہلی سنت، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک فرمائی۔ تحنیک جس کو اردو کے اندر ہم گٹی کہتے ہیں، بچوں کو جو گٹی دی جاتی ہے، میٹھی چیز بچوں کو کھلائی جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں تحنیک کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی تحنیک فرمائی، اور برکت کے لیے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا۔ پہلا کام۔ دوسرا عمل، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے کان میں آذان دی
یہ بھی سنت عمل ہے۔ تیسرا عمل، ان دونوں بھائیوں کی پیدائش پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف سے عقیقہ کیا، حضرت حسن کا بھی حضرت حسین کا بھی۔ اور نسائی میں روایت ہے آپ نے 2 مینڈے کیے دونوں بھائیوں کی طرف سے۔ معلوم ہوا عقیقہ نانا بھی کر سکتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے عقیقے کیے ہیں۔ اسی طرح تیسرا عمل، ایک عمل تحنیک، دوسرا عمل آذان، تیسرا عمل عقیقہ، اور چوتھا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے بال منڈوائے۔ تو بچے کا حلق کرانا 7ویں دن، یہ بھی مستحب عمل ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ 5واں عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ حضرت حسن کے بال منڈواؤ اور اس بال کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کرو۔ تو چاندی صدقہ کرے یا چاندی کے بقدر جو قیمت ہو وہ صدقہ کر دے۔ تو یہ سنت تحنیک، پہلی سنت آذان دینا، دوسری سنت اور عقیقہ کرنا، تیسری سنت، اور اس کے بعد چوتھی سنت صدقہ کرنا جتنے بال کے وزن کے مطابق چاندی۔ 5ویں سنت مستدرک کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت حسن پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔ حرب کے معنی جنگ کے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بڑے بہادر تھے، آپ نے اسلامی جنگوں میں حصہ لیا اور آپ نے اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، تو بیٹے کا نام حرب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسن ہے۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا ان کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حسین حرب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب نہیں، حسین نام ہے۔ دونوں نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے خود پسند فرمائے ہیں۔ یہ 5 عمل ہے، یہ 5 سنتیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی پیدائش پر خود کیے ہیں۔ کتنے خوش نصیب نواسے ہیں جن کو ایسے نانا ملے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے اپنے ان دونوں نواسوں کو، حضرت حسن اور حسین کو دم بھی فرماتے تھے، اور آپ ان کلمات کے ساتھ دم فرماتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ کی مکمل کلمات سے، میں اللہ کی مکمل کلمات سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی مکمل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں شیطان سے اور ہر بلا سے اور ہر نظر بد سے۔ اور فرماتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ دم ہے جو حضرت ابراہیم اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایسا دم ہے جو 2 نبیوں نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حسین پر کیا۔ اور یہ ایسا دم ہے جس میں شیطان اور جنات سے بھی حفاظت ہے، ہر بلا اور مصیبت سے حفاظت ہے، نظر بد سے حفاظت ہے۔ بچوں کو ایسا دم کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین اپنے نواسوں کی خود تربیت فرمائی۔ ان دونوں نواسوں نے اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسوں سے محبت فرماتے تھے، اور صرف محبت نہیں فرماتے بلکہ آپ یہ فرماتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں. آپ نے فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے، حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے. جب آپ سجدے سے اٹھتے تو آرام سے ان کو نیچے بٹھاتے، پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھتے تھے. بچوں کی اعلیٰ تربیت، بچوں سے محبت، بچوں کی تربیت، بچوں کو تعلیم دینا. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے. میں چند چیدہ باتیں عرض کر دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، حضرت حسن کی عمر 7 سال اور حضرت حسین کی عمر 6 سال تھی. چھوٹے بچے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے. لیکن ہمیں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر دونوں بچے تھے لیکن دونوں صحابی ہیں. دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کی ہے. امام احمد نے مسند احمد میں حضرت حسن کی احادیث بھی ذکر کی ہے، حضرت حسین کی احادیث بھی ذکر کی ہے. میں ان میں سے 4 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی کیسی تربیت فرمائی ہے. ہمارے لیے سبق ہے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں، کیا تعلیم دیں ان کو. پہلا سبق، پہلی تعلیم، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ تم تو چھوٹے بچے تھے. آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے. ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے صدقات کے کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی. آپ نے فرمایا اس کو پھینک دو، ہمارے لیے آل محمد کے لیے صدقات اور زکوٰۃ کھانا جائز نہیں ہے. یہ تعلیم تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کو کہ ہم آل محمد زکوٰۃ نہیں کھاتے، صدقات نہیں کھاتے. بچوں کو بچپن میں یہ سکھانا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی، کون سی چیز اختیار کرنی ہے، کون سی چیز نہیں کرنی. یہ پہلی تعلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو دی ہے. دوسری تعلیم، حضرت حسن فرماتے مجھے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت سکھائی، وتر میں جو دعا پڑھتے ہیں، اور آپ نے یہ دعا سکھائی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک تبارکت ربنا وتعالیت. دعائے قنوت میں یہ دعا حضرت حسن فرماتے میرے نانا نے مجھے سکھائی. بچوں کو بچپن میں نماز سکھانا، نماز دعائے قنوت سکھانا، بچوں کو بچپن میں قرآن سکھانا، یہ ہے تعلیم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو دی ہے. ہمارے لیے سبق ہے ہم بھی بچوں کو بچپن میں یہ چیزیں سکھائیں. تیسرا سبق، حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا نے مجھے یہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر للسائل حق وان جاء علی فرس. سوال کرنے والے سائل کا حق ہوتا ہے چاہے وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے. اے میرے نواسے، اگر تم سے کوئی کچھ مانگے، کوئی سائل آئے اور اگر وہ گھوڑے پر بھی سوار ہو، وہ غریب نظر نہ بھی آئے، وہ بھکاری نظر نہ بھی آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، لیکن سوال کرے تو اس کا بھی حق ہے، اسے خالی ہاتھ واپس مت لوٹانا. یہ ہے بچوں کو سمجھانا کہ بچوں کے اندر اچھے اخلاق ہوں، وہ غریبوں کی، وہ مسکینوں کی، وہ ضعیفوں کی مدد کرنے والے ہوں. ایسے اچھے اخلاق بچوں میں پیدا کرنا. چوتھا سبق، حضرت حسین فرماتے ہیں میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی اور ارشاد فرمایا مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اور اس پر زمانہ گزر جائے، طویل عرصہ گزر جائے، ایک مصیبت آئی، کافی وقت گزر گیا، مصیبت پہلے آئی تھی 10 سال 15 سال 20 سال پہلے، اس کے بعد اتنا زمانہ گزرنے کے بعد وہ اسے یاد کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انا للہ پڑھنے پر بھی اس کو وہ ثواب عطا فرماتا ہے جو مصیبت کے وقت صبر کرنے پر اللہ عطا فرماتا ہے. اس تعلیم کا اثر تھا کہ جب حضرت حسین کربلا پہنچے
मुसीबत आई, और कितनी बड़ी मुसीबत आई। अल्लाह अकबर, आपके खानदान, आपके बच्चे वो शहीद हुए, इतनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी थी कि घबराना नहीं, मुसीबत में अल्लाह से मदद मांगो। बच्चों को ये तालीम देना, ये 4 तालीमात मैंने मुख्तसरन जिक्र की है जो हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने बचपन में अपने नाना से सीखी है। हमारे लिए सबक है, हम ये अपने बच्चों को सिखाए, अच्छी तालीम दें, अच्छा अखलाक सिखाए, कुरान सिखाए, दीन सिखाए, नमाज सिखाए, दुआएं सिखाए, हलाल और हराम में तमीज सिखाए। एक बात और भी अर्ज कर दूं, हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आले रसूल है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, हज फातिमा के बेटे हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटी से चली है, हजरत फातिमा से चली है। नस्ल तो बेटे से चलती है। सवाल ये है, और ये सवाल हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं कि ये हज्जाज बिन यूसुफ ने, उनके ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम थे यहया बिन यामुर, और आपने ये वाक़या सुना होगा, हज्जाज खुद भी बहुत बड़ा आलिम था, और उसके ज़माने में कुरान पर नुक्ते लगे, एराब लगे। पहले अरबों में जो अरबी रस्मुल ख़त अरबी लिखी जाती थी उसमें नुक्ते नहीं होते थे, एराब ज़बर ज़ेर पेश नहीं होते थे। तो उनके ज़माने में हसन बसरी और यहया बिन यामुर ये बड़े उलमा थे, हज्जाज ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि कुरान पर एराब और नुक्ते लगाए जाए ताकि जो गैर अरब लोग हैं उनके लिए कुरान पढ़ना आसान हो। तो हज्जाज ने यहया बिन यामुर से कहा, मैंने सुना है तुम ये कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटी से चली है, नस्ल तो बेटे से चलती है, और तुम कहते हो कि हसन और हुसैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत है, आपकी औलाद है, तो बेटी से कैसे नस्ल चली? मैंने तो कुरान में कहीं नहीं देखा है। तो यहया बिन यामुर ने हज्जाज को जवाब दिया, तो हमने कुरान के अंदर ये आयत नहीं पढ़ी, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिक्र में इरशाद फरमाया, वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमे, और उसी में आगे इरशाद फरमाया, वमिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास। अल्लाह फरमाते हैं हजरत इब्राहीम की ज़ुर्रियत में ये अंबिया है, दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान, यूसुफ, मूसा, हारून, ज़करिया, यहया और ईसा। हजरत ईसा और हजरत इब्राहीम के दरमियान तवील ज़माना है। अल्लाह फरमाते हैं हजरत ईसा इब्राहीम की ज़ुर्रियत में है, हजरत ईसा हजरत इब्राहीम की ज़ुर्रियत में है, हालांकि हजरत ईसा के तो अब्बा नहीं थे, तो बगैर बाप के माँ से पैदा हुए, तो मादरी ताल्लुक से हजरत ईसा हजरत इब्राहीम की औलाद है। इसी तरह हजरत हसन और हुसैन मादरी ताल्लुक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। कुरान से दलील पेश की, मालूम हुआ आपका नसब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से चला है। और आले रसूल, एक बात और भी समझ ले, आले रसूल हजरत हसन हजरत हुसैन ये आले रसूल में है, और आले रसूल के हुकूक है, उनमें से 3 हक, ये बड़े हक है, ये हर मुसलमान को जानना चाहिए। आले रसूल के 3 बड़े हुकूक है। पहला हक ये, आले रसूल के बारे में ये अकीदा रखना, इनका खानदान सबसे पाक साफ खानदान है, इनसे बड़ा अफजल कोई खानदान दुनिया में नहीं, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। पहला अकीदा। दूसरा अकीदा, आले रसूल, दूसरा हक आले रसूल का, दूसरा हक, आले रसूल के लिए ज़कात और सदक़ात हलाल नहीं है। आपने फरमाया सदक़ात इन्नहा ला तहिल्लु लि मुहम्मदिन वला लि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के लिए ज़कात सदक़ात हलाल नहीं। इसलिए भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में जो गरीब है उनकी मदद ज़कात से नहीं करनी चाहिए, साफ पैसे से करनी चाहिए। आपने फरमाया ये जो ज़कात सदक़ात है अवसाख़ुन नास, लोगों का मेल कुचेल है,
ایسا میلا کچیلا مال ان کو نہیں دینا چاہیے. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق آل رسول کا. درود شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ آل رسول کو شامل کیا. جب ہم درود پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے اور آل رسول کا بھی ذکر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما, آل محمد پر رحمت نازل فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما, ان کے آل پر برکت نازل فرما. تو درود پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر, یہ ان کی آل کا حق ہے. یہ 3 حق ہے جو ہر مسلمان کو جاننے چاہیے کہ مسلمانوں پر آل رسول کے 3 حقوق ہیں. میرے دوستو, یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہے. اسی طرح ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ 10 محرم کو رونما ہوا, اس کے کیا اسباب تھے اور ہمارے لیے اس میں کیا تعلیمات ہے. یہ تو ایک بڑا ٹاپک ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں. سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد رجب کے مہینے میں یہ ان کا بیٹا یزید تخت پر متمکن ہوا. اس نے حکومت شروع کی اور اطراف میں شہروں میں اپنے گورنروں سے کہا کہ لوگوں سے بیعت لی جائے. تو مدینے میں بھی بیعت شروع ہوئی یزید کے لیے. حضرت حسن اور عبداللہ ابن زبیر ان دونوں نے بیعت نہیں کی, اور یہ موقع پا کر مدینے سے مکہ آ گئے. شعبان کی 3 تاریخ کو مکہ پہنچے, اور پھر یہ 4 مہینے محرم کی 8 تاریخ تک یہ مکے میں رہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور مکے آ گئے. 4 مہینے مکے میں رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ یزید کو امارت کا, خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے, ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کے مشورے سے متعین ہونا چاہیے. یہ ان کا نظریہ تھا. باقی صحابہ نے بیعت کر لی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تھے, اور کوفہ کے لوگوں نے آپ کو خطوط بھیجے, ہزاروں خطوط بھیجے, آپ کو دعوت دی کہ آپ کوفہ آئے, ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, یعنی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہے, یزید کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کرتے. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ موقع مل رہا ہے. عبداللہ ابن زبیر تو مکہ میں رہے, وہاں ان کی حکومت بن گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والے بلا رہے ہیں, یہ موقع ان کو مل رہا ہے, تو اس لیے وہ کوفہ جانے کو تیار ہو گئے. لیکن ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے یہاں پر کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی. اگر کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو باقی صحابہ بھی حضرت حسین کے ساتھ کوفہ جاتے ہیں, اس لیے کہ صحابہ اور مسلمان تو اسلام کے مقابلے میں کفر کی جنگ ہو تو کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں. بلکہ صحابہ اور حضرت حسین کے اپنے رشتہ دار اور خاندان والے ان کو کوفہ جانے سے روک رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے آپ کو روکا, عبداللہ ابن زبیر نے روکا, عبداللہ ابن عمر نے روکا, آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ, یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, انہوں نے آپ کو روکا. ابو سعید خدری نے آپ کو روکا, کہا یہ کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں, ان پر اعتماد مت کریں, آپ وہاں نہ جائیں. اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ عزم کر چکے تھے آپ کوفے کے لیے, جانے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا, وہ حالات معلوم کر کے آئے. مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کا اس وقت جو گورنر تھا نعمان بن بشیر, وہ تو آل رسول کا خیال رکھنے والا تھا.
تو یزید نے اس کو بدل کر عبیداللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا. یہ بڑا ظالم آدمی تھا. مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کی. آپ نے دیکھا، اور 18,000 آدمی اس زمانے میں بہت بڑی تعداد ہے. اس زمانے میں 18,000 افراد، اس کا مطلب یہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی حضرت حسین کو اپنا امیر اور اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہے. انہوں نے خط لکھ دیا حضرت حسین کو کہ تشریف لے آئیے کوفہ. لیکن وہاں حالات بدل گئے. عبیداللہ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دمکایا، مال دولت دیا، اور ان لوگوں سے کہا اپنے جو تمہارے نوجوان ہیں، جو تمہارے بیٹے بھائی ہیں، ان کو روکو. حالت یہاں تک پہنچی کہ رات کے وقت مسلم ابن عقیل کوفے میں اکیلے رہ گئے. ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں رہا. ایسی بے وفائی کی کوفیوں نے. اور پھر ایک عورت کے گھر میں، توعہ کے گھر میں حضرت مسلم ابن عقیل نے رات گزاری، اور صبح اسی کے بیٹے نے جا کر شکایت کر دی. مسلم ابن عقیل گرفتار ہوئے. عبیداللہ ابن زیاد نے ان کو قتل کیا. وہ شہید ہوئے. محل کی چھت پر ان کو قتل کیا گیا اور ان کا دھڑ نیچے پھینکا گیا. حضرت حسین کو تو یہ حالات نہیں معلوم، وہ تو کوفے میں ہوا. یہاں آپ کو خط ملا، آپ روانہ ہو گئے کوفہ، اور راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے. تاریخ طبری میں ہے کہ آپ نے واپس جانے کا ارادہ کیا کہ کوفی لوگ تو بے وفا نکلے. تو مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہمارے بھائی کو شہید کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلم کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو میں بھی تمہارے ساتھ. قافلہ روانہ ہوا. ایک طویل داستان ہے، اور آپ آخر کار کربلا پہنچے. اور عمر بن سعد، عبیداللہ ابن زیاد نے اس کو بھیجا لشکر کے ساتھ کہ حضرت حسین کو گرفتار کر کے لا. اب یہاں ہمارے لیے میرے دوستو یہ کربلا کا واقعہ ہم ہر سال بیان کرتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں. بڑا دردناک واقعہ ہے، بڑی مصیبت ہے جو آل رسول پر آئی ہے، حضرت حسین پر، ان کے خاندان پر آئی ہے. دردناک ہے، جس سے ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن میرے دوستو ہمارے لیے اس میں بڑی تعلیمات ہیں. تو 6 باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ہیں. کربلا کا واقعہ ہم سنتے ہیں تو ہم کیا سیکھیں اس سے؟ تو 6 باتیں ہمیں سیکھنے کی ہیں. جب کربلا میں حضرت حسین پہنچے تو حضرت حسین امن پسند آدمی تھے. انہیں یہ معلوم ہو گیا کوفیوں نے بے وفائی کی ہے. آپ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. آپ نے عمر ابن سعد سے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے واپس مکہ جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو، میں یزید کے پاس جا کر خود اپنا معاملہ ہم حل کر لیتے ہیں، یا مجھے سرحدات پر بھیجو اور میں اسلام کے لیے جہاد کرتا رہوں گا. تو عمر ابن سعد نے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس یہ پیغام بھیجا. مورخین لکھتے ہیں وہ بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن شمر یہ بڑا بدبخت تھا. اس نے عبیداللہ ابن زیاد کو ورغلایا کہ یہ اب ہاتھ آ گئے، ان کو جانے مت دینا، ان سے کہو ہماری بات مان لیں، ہم آپ کی کوئی شرط نہیں مانتے، ورنہ ان کو گرفتار کیا جائے. ایک غلط مشورے کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو جب تم سے کوئی مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دیا کرو. شمر کے ایک غلط مشورے نے اتنا بڑا نقصان کیا. حضرت حسین امن چاہتے تھے، خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا. آپ بہادر تھے. آپ اپنے آپ کو عبیداللہ ابن زیاد کے حوالے نہیں کر سکتے تھے. معلوم تھا کہ انہوں نے تو مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کیا ہے. تو پہلا سبق ہمارے لیے، حضرت حسین امن پسند تھے لیکن تھے بہادر. یہ ان کی بہادری تھی، ان کی شجاعت تھی. دوسرا سبق،
आशूरा की रात 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास उमर इब्न साद ने आदमी भेजे, तो आपने अब्बास बिन अली से कहा कि इन लोगों को वापस लौटा दो, आज की रात हम अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। वक़द अलिम अल्लाहु मिन्नी अन्नी उहिब्बुस सलाता व तिलावत किताबिही वल इस्तिग़फ़ार व दुआ। अल्लाह मेरे बारे में जानता है कि मैं नमाज को पसंद करता हूँ, मैं तिलावत कुरान मजीद की तिलावत से मोहब्बत करता हूँ, मैं दुआ और इस्तिग़फ़ार को पसंद करता हूँ। ये दूसरा सबक है। करबला के वाक़े में 10 मुहर्रम की रात हजरत हुसैन ने और आपके साथियों ने करबला के मैदान में इबादत में गुजारी है, दुआ और इस्तिग़फ़ार और तिलावत में गुजारी है। 10 मुहर्रम की रात हलीम पकाने की रात नहीं है। हमारे यहाँ लोग हलीम पकाते हैं। हज़रत हुसैन ने करबला में हलीम की देगे नहीं चढ़ाई है। हज़रत हुसैन ने तो अल्लाह के सामने झोली पहलाई है। मुसीबत आए तो अल्लाह से मदद मांगने का वक्त है। करबला का सबक है, अल्लाह की इबादत करो, दुआ और इस्तिग़फ़ार में ये वक्त गुजारो। तीसरा सबक, जब करबला की रात थी 10 मुहर्रम की, तो आपने अपने रिश्तेदारों से, जो आपके खानदान के लोग थे, उनसे कहा ये लोग मेरे दुश्मन हैं, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, रात की तारीकी है, तुम लोग यहां से निकल जाओ, चले जाओ वापस, तुम सब बच जाओगे, मुझे छोड़ दो। तो उनके रिश्तेदारों ने सब ने जवाब दिया, अल्लाह अकबर। फरमाया ये कैसे हो सकता है कि हम आले रसूल को करबला में अकेले छोड़ कर जाए, हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती। ए हुसैन, हम अपना माल भी आप पर फिदा करेंगे, अपनी जान भी आप पर फिदा करेंगे। ये तीसरा सबक है। रिश्तेदार मुसीबत में काम आते हैं। देखे, जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मक्के से निकल रहे थे, रास्ते में पता चला मुस्लिम इब्न अकील की शहादत हुई। आप वापस जाने का इरादा कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम इब्न अकील के रिश्तेदारों ने कहा हम बदला लेंगे, तो आप उनकी वजह से आप वापस नहीं हुए। और यहाँ ये रिश्तेदार हजरत हुसैन की वजह से वापस नहीं हो रहे। हमारे लिए सबक है, रिश्तेदार वो है जो मुसीबत में आपके साथ खड़े हो, रिश्तेदार वो नहीं जो खुशी में तो आपके साथ हो और गम में आपके साथ ना हो। समझ रहे हो भाई, ये करबला का सबक है। चौथा सबक, हजरत हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, आपने नाम सुना होगा, ये बीमार थे। वो खुद फरमाते हैं मैं करबला में बीमार था और मेरी फूफी ज़ैनब, हजरत ज़ैनब, ये हजरत हुसैन की बहन है, ये मेरी इयादत कर रही थी। तो करबला के मैदान में 10 मुहर्रम की रात है और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उस रात में बैठे हुए, आपका खानदान भी आपके साथ है। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये शेर पढ़ा, फरमाया कि या दहरो उफ़्फ़िल लक मिन खलीली, या दहरो उफ़्फ़िल लक मिन खलीली, कम लक फिल इशराक़ वल असीली। ए ज़माना, अफसोस है तेरी बेवफा दोस्ती पर। ए ज़माना, अफसोस है तेरी बेवफा दोस्ती पर। कितने लोग तेरे हाथों सुबह और शाम हलाक होते हैं। या दहरो उफ़्फ़िल लक मिन खलीली, कम लक फिल इशराक़ वल असीली। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहते, जब मैंने हजरत हुसैन से ये शेर सुना तो मैं समझ गया कि मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। तो मैं गम ज़ब्त नहीं कर सका। मेरी फूफी हजरत ज़ैनब ने जब सुना तो वो चीख मार कर बेहोश हो गई। हजरत हुसैन ने चींटे मारे, पानी के होश में वो आई। फरमाया मेरी बहन, मेरे मरने के बाद नोहा मत करना, मेरे मरने के बाद मातम मत करना, मेरे मरने के बाद कपड़े मत फाड़ना। जमीन में जो लोग रहते हैं उन्हें एक दिन मरना है।
آسمان کی جو مخلوق ہے وہ بھی باقی رہنے والی نہیں ہے. جو فرشتے ایک اللہ کی ذات کے لیے بقا ہے. اور وَعْلَمِي أَنَّ أَبِي خَيْرٌ مِّنِّي وَأُمِّي خَيْرٌ مِّنِّي وَأَخِي خَيْرٌ مِّنِّي وَلِي وَلَهُمْ فِي وَلِكُلِّ أُمَّةٍ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے ابا، میرے اماں اور میرے بھائی مجھ سے اچھے تھے، مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. ہمارے لیے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کربلا کا چوتھا سبق حضرت حسین نے یہ سکھایا، ماتم نہیں کرنا ہے. کپڑے اتار کر جسموں کو پیٹنا، کوئی آگ پر چل رہا ہے، کوئی زنجیریں مار رہا ہے، کوئی اپنے چہروں کو پیٹ رہا ہے، کوئی کپڑے پاڑ رہا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں، حضرت حسین کی تعلیمات بھی نہیں ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے کربلا کے واقعے میں. پانچواں سبق، صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی. ایک طرف لشکر ہے ہزاروں کا، یہاں چند افراد ہیں، 72 افراد ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ لیکن شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، ہمت کا، استقامت کا مظاہرہ کیا. جنگ شروع ہوئی، دوپہر کا وقت آیا، نماز کا وقت ہوا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس موقع پر تلواروں کے سائے میں چاروں طرف سے تلواریں ہیں. اس موقع پر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نماز کی فکر لائق ہوئی. آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. جب یہ آواز لگائی تو ان میں سے ایک بدبخت نے کہا نعوذ باللہ، اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا. دشمنی پر اترا ہے. تو حبیب بن مظاہر، اللہ اکبر، یہ حضرت حسین کے ساتھیوں میں تھے. حبیب بن مظاہر آگے بڑھے، کہ اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے، اللہ آل رسول کی قبول نہیں کرے گا اور تم جیسے بدبختوں کی قبول کرے گا. تلوار لی، مقابلہ شروع کیا، ان کو مارا. ان میں سے ایک آدمی گرا دیا، اسے ختم کر دیا. ان لوگوں نے چاروں طرف سے حملہ کر کے حضرت حسین کے اس عاشق کو شہید کر دیا. یہ نماز کے لیے شہید ہوئے ہیں. حضرت حسین کا سبق ہے کربلا میں، پانچواں سبق ہے، پانچواں. نماز مت چھوڑو. مسلمانوں، جو بچے آئے، نوجوان آئے، ان سے کہتا ہوں نماز مت چھوڑو. حضرت حسین نے تو تلوار کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی ہے، کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی ہے. چھٹا سبق، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، رشتہ دار شہید ہو گئے. آپ کا بیٹا ہے علی اکبر، جب یہ شہید ہوئے، یہ آپ کے پاس تھے، آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. آپ کے سامنے شہید ہوئے. بیٹا لخت جگر شہید ہوا. جب حضرت حسین کا یہ بیٹا شہید ہوا تو خیمے کے اندر حضرت زینب، آپ کی بہن، وہ چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی باہر آئی اور اپنے اس بھتیجے سے لپٹ گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ دیکھے کسی کا بیٹا اس طرح آنکھوں کے سامنے مارا جائے، خاندان کے لوگ مارے جائے، کیا دکھ ہوگا، کیا تکلیف ہوگی. لیکن حضرت حسین کی استقامت دیکھے، آپ اٹھے، اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور ان کو خیمے کے اندر لے گئے. دشمن کے سامنے اپنی بہن کو رونے نہیں دیا. رونے کا وقت نہیں ہے. شجاعت اور بہادری سکھائی. ہمارے لیے یہ سبق چھوڑ کر گئے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے. حضرت حسین کربلا میں یہ سبق چھوڑ کر جا رہے ہیں. اپنی بہن کو خیمے میں لے جا کر سکھایا، مسلمان خاتون وہ ہوتی ہے جو باپردہ ہوتی ہے. یہ سبق ہے ہماری بچیوں کے لیے. 6 سبق ہے میرے دوستو، کربلا کے 6 سبق. یہ جو ہمارے بھائی آئے ہیں، جو مسلمان آئے ہیں، آج ایک عہد کرو، سب کے سب ایک عہد کرو کہ کربلا کا واقعہ ہم نے سنا، آل رسول پر اتنی تکلیفیں، مصیبتیں آئی ہیں، لیکن انہوں نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی ہے. آج ایک عہد کرو، سب کے سب ایک عہد کرو. آج کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. بھائی کہو انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. جو پڑھتے ہیں مسلمان
وہ تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو کمزوری کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں کہ بھائی کوئی وجہ نہیں نماز نہیں پڑھتے. اور کوشش کرو بھائی موقع ملے. مجھے معلوم ہے آپ حضرات کاموں میں ہوتے ہیں، جابس پر ہوتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، آپ کے آفیسز دور ہوتے ہیں، ہر وقت ہر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، لیکن ایک کوشش کرے، چھٹی ہو جائے گھر پر آ جائے، ایک نماز مسجد میں ضرور پڑھے. چھٹی ہو گئی، رات کو آ گئی، عشاء کی نماز میں تو آ سکتے ہیں، ایک نماز مسجد میں پڑھے. پڑھو، ارادہ کرو بھائی پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، ایک نماز مسجد میں پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے. بھائی ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، کچھ سبق بھی تو حاصل کریں اس سے، کچھ عمل بھی تو کریں اس پر. تو ہماری مائیں بہنیں ہیں گھروں کے اندر، وہ بھی اس کا اہتمام کرے کہ نماز کو نہ چھوڑے، نماز کا اہتمام کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.